4 روز قبل پاکستان کا 76واں یوم آزادی منایا گیا، تو اس حوالے سے کچھ باتیں آج کے اس جمعہ میں عرض کروں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دن آنے سے پہلے اس دن کے حوالے سے گفتگو کی جائے، لیکن بعض اوقات بہت سے دن اکٹھے آ جاتے ہیں، ایک ساتھ آ جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ 1 گھنٹے کے اندر ساری چیزوں پہ گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ تو اس لیے یہ جشن آزادی 14 اگست کو جو منایا گیا، اس حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں غلط رائج ہو چکی ہیں۔ ہم نے آزادی کا معنی نہیں سمجھا کہ آزادی کا جو جشن ہے، یہ اس کا قانونی طور پر دیکھیں تو کیا معنی بنتا ہے، اخلاقی طور پر اس کے کیا تقاضے ہیں، اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم آزادی کا جشن جو ہے وہ کس طرح منائیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کے، کہ جہان تب زندہ ہوتا ہے جب سوچ زندہ ہوتی ہے۔ سوچ اگر مردہ ہے تو جہان زندہ، کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کے، سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، کہ پتھر اور اینٹوں سے جہاں نہیں بنتے، جہاں بنتے ہیں سوچ سے۔ گھر بھی جو ہوتے ہیں، اس طرح کہا جاتا ہے کہ مکان جو ہے وہ مکی سے سجتا ہے، کہ اس میں رہنے والا کون ہے۔ اکثر ایک جملہ بزرگ کہتے ہیں، ابھی ایسی دیواراں چٹنیاں ہیں، یعنی کہ دیواروں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ تزئین و آرائش کے لیے، خوبصورتی کے لیے اسے مزین کیا جاتا ہے، لیکن صرف دیواریں سجتی رہیں اور دیواروں میں رہنے والے جو ہیں وہی نہ سجے ہوئے ہوں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں ایک جگہ، وہ کہتے ہیں، میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن پر لباس نہیں ہے، جن کے حالات ایسے ہیں جو لباس زیب تن نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں میں نے بہت سے انسان ایسے دیکھے ہیں جن پر لباس نہیں، اور بہت سے لباس ایسے دیکھے ہیں جن میں انسان نہیں۔ لباس تو ہیں لیکن ان کے اندر انسان نہیں۔ اب حالانکہ انسان تو ہے، لیکن یہ اسے انسان کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ وہ زندہ لاش ہے۔ اگر انسان ہے تو اس میں انسانیت ہونی چاہیے نا، اگر انسانیت نہیں ہے تو وہ پھر زندہ لاش ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وطن کی جو آزادی ہے نا، اس کے معنی کے حوالے سے ہی میرا خیال ہے وقت ختم ہو جائے گا اور اس کا معنی ہی پورا نہیں ہوگا کہ وطن کی آزادی کا معنی کیا ہے۔ 2 سلطنتیں ایسی ہیں آج تک جو اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آئی۔ سب سے پہلی ریاست مدینہ اور اس کے بعد ریاست پاکستان۔ اچھا، ریاست مدینہ اسلام کی پہلی سلطنت تھی۔ جب یہ ریاست بنی نا، آپ سب جانتے ہیں کہ غزوہ بدر جب ہوا تو مسلمانوں کی تعداد جو مجاہدین تھے 313 کے قریب مجاہدین تھے۔ اتنے ہی عورتیں ہوں گی، اتنے ہی بچے لگا لیں، یعنی کہ سارے ملا کے بھی کوئی 700-800 سے زیادہ تعداد نہیں تھی، لیکن ریاست قائم ہو چکی تھی، ایک ریاست قائم ہو چکی تھی۔ اور اللہ رب العزت نے ریاست مدینہ کے قیام کے بعد قرآن کی ایک آیت نازل فرمائی، جس آیت نے یہ سمجھایا کہ آزادی کا معنی کیا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو نعمت، آزادی ایک نعمت ہے، آزادی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا، اللہ رب، یہ ذرا توجہ سے سنیے گا، اکثر ہمارے حضرات اس طرح کے موضوعات سے واقف نہیں ہوتے، تو جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی کا دن ہے تو بائک کا سلنسر اتار دیا، بڑا باجا لے لیا اور ہلڑ بازی کی تو ہم آزاد ہو گئے۔ تو ہلڑ بازی کا نام آزادی نہیں ہے، ہمیں خود سوچنا چاہیے نا کہ آزادی والی رات کم و بیش ایک محتاط انداز کے مطابق 10 لاکھ جنازے اٹھے تھے۔ کتنے جی؟ 10 لاکھ۔
ایک محتاط اندازے کے مطابق، اور اس وقت آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور لاکھوں عزتیں پامال، لاکھوں۔ اور آج ایک بندہ وہ کہے جی میرے سے بڑا پیٹریوٹ کوئی نہیں، میرے سے بڑا محب وطن کوئی نہیں، وہ آزادی کی رات کچھ لوگ اس طرح کے ایک جگہ اکٹھے ہو جائے اور اس طرح اکٹھے ہو کے ہلڑ بازی کریں کہ وہاں گزرنے والی خاتون ہی محفوظ نہ ہو، تو پھر آزادی کس بات کی منائی جا رہی ہے؟ آخر خواتین کی عزت کی حفاظت کے لیے بھی یہ ملک آزاد کیا نا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ٹکڑا لینے کے لیے نہیں کیا، ہم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا کہ ہمیں زمین کا کیا مل جائے، ٹکڑا۔ پوچھا پھر کس لیے بنایا؟ کہا اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم یہاں اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اور ہمیں روکنے والا کوئی نہ ہو۔ آزادی کا معنی یہ کہ انسان بے فکر بے خوف ہو کے اللہ کے حکم پر عمل کرے اور سر بسجود ہو جائے۔ اچھا جی، اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی ریاست مدینہ کے قیام کے بعد، یہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، جب تم کیا تھے؟ تھوڑے تو اب بھی ہیں، لیکن اپنی سلطنت کی طاقت ہی ایک اور ہوتی ہے۔ اپنی سلطنت کی، اسے کہتے ہیں بیہائنڈنگ فورس، یہ جو پشت پناہی ہوتی ہے نا، یہ جو بنیاد ہوتی ہے، یہ جو بیس ہوتی ہے، اس کی طاقت ہی اپنی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے۔ اچھا ایک اور بات آگے، مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین میں کمزور سمجھا جاتا تھا، ہیں تو اب بھی تھوڑے لیکن اب کمزور نہیں سمجھا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ریاست بن چکی ہے، اب ان کا وطن ہے، وطن کے بغیر آدمی کمزور ہے۔ ایک جماعت وطن کے بغیر کیا جی؟ کمزور ہے، اور وطن کے ساتھ اس کی کمزوری طاقت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اچھا پھر فرمایا اللہ نے تخافون، تم ڈرتے تھے، مسلسل ڈرتے تھے، کس بات سے؟ ان یتخطفکم الناس، کہ ابھی تم پر حملہ ہو جائے، ابھی تم پر حملہ ہو جائے۔ تم ڈرتے تھے اس بات سے کہ لوگ تم پر اچانک حملہ کر دیں، تو اللہ نے فآواکم، تمہیں جگہ دے دی، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی۔ کیا مطلب؟ کہ تمہیں اللہ نے باؤنڈری عطا کر دی، ایک سرحد عطا کر دی۔ پہلے سرحد نہیں تھی نا، کوئی پتہ نہیں تھا، کبھی بھی کہیں بھی کہیں سے حملہ ہو جائے اور پھر اس کے جواب کی تیاری کیا کرے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک باؤنڈری، ایک سرحد عطا کر دی، اور فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ تمہاری معیشت کو بھی ہم نے بہتر کیا، تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ سلطنت پہلے دی، معاونت کی، پھر اس کے بعد اللہ نے رزق کا اہتمام کیا۔ کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ کہ ریاست مدینہ کے قیام کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہ دور یاد کرایا جب ان کا اپنا وطن نہیں تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں اس نعمت کو یاد کرایا اور وجہ بتائی کہ یہ نعمت تم پر انعام اس لیے کی ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اسلامی ریاست ملنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ آج دیکھیں نا، وطن کی محبت کرنے والے جانتے ہی نہیں کہ وطن کن عظیم قربانیوں سے حاصل ہوا، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، تحریک جو چلی ہے وہ کس نے چلائی، کیسے چلائی۔ جو پاکستان کے بانیان ہیں، چونکہ لیڈ کرتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ خواب ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اگر تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آغاز میں وہ یہی کہتے تھے کہ ہندو مسلم ایک ہو جائے۔ علامہ اقبال کا ابتدائی نظریہ یہی تھا۔ انہوں نے اس وقت ایک نظم بھی لکھی جو آج ہندوستان میں پڑھی بھی جاتی ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی نظم ہے۔
لیکن بعد میں جب آپ پر یہ چیزیں واضح ہوئیں کہ ہندو مکار قوم ہے اور یہ کسی بھی صورت مسلمانوں کے ساتھ اتحاد برداشت نہیں کر سکتے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دو الگ الگ نظریے، اور یاد رکھیں پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، یہ ایک نظریے کے تحت ایک آئیڈیالوجی ہے جس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے ہمارے سے وجود میں آیا، اور جشن آزادی منانے والوں کا اگر اپنا ہی نظریہ نہ ہو تو وہ کس بات کی جشن منا رہے ہیں؟ اور نظریہ پاکستان کیا ہے؟ یہ نظریہ اسلام ہی ہے، نظریہ پاکستان نظریہ اسلام ہے۔ تو جشن آزادی منانے والے قیام پاکستان کے معاملات سمجھیں، اب پاکستان کے لفظ پہ غور کریں نا، پاک لوگوں کی سرزمین، اور آزادی کی رات لوگ سینکڑوں ہزاروں میں جمع ہو جائیں ناپاک کام کرنے کے لیے، ناپاک عزائم سے، اور وہ خود کو پاکستانی کہیں، تو یہ بات ظلم ہے اور زیادتی ہے، اس طرح انہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو قابو کرنا چاہیے نا، بزرگوں کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے، والدین کو چاہیے بچوں کو بٹھائیں۔ یہ نہیں ہے آزادی کی رات ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کریں، الٹ بازی کریں، سلنسر اتار دیں، شور شرابہ، باجا، گالی گلوچ، طوفان بدتمیزی برپا کرنے کا نام آزادی نہیں ہے۔ آزادی اس لیے حاصل نہیں کی کہ انسان طوفان بدتمیزی پیدا کرے، اس کا مقصد جو تھا وہ سمجھیں۔ اب دیکھیں نا، ان بزرگوں کو بٹھائیں، بے شمار لوگ آج بھی مل جائیں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان بنتے دیکھا ہے، یا بے شمار لوگ وہ ملیں گے کہ پاکستان بننے کے قریب قریب وہ پیدا ہوئے، وہ اس وقت چند ماہ کے ہوں گے یا اس کے سال 2-3 سال بعد وہ پیدا ہوئے، یعنی کہ انہوں نے اگر قیام پاکستان کا منظر نہیں دیکھا تو قیام پاکستان کے جو نتائج اور ثمرات، جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کو پاس بٹھائیں، ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں، وہ پھر بتائیں گے کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ یہ بزرگ بتائیں گے نا، ہم ان سے سیکھیں۔ اصل میں ہم بہت پیچھے اس لیے ہیں کہ ہم ہر بندہ زیرو سے سٹارٹ لیتا ہے۔ یہ کیا مطلب اس بات کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پہ میرے اگر دادا موجود ہیں، مثال دے رہا ہوں اگر، تو میں ان سے ان کے تجربات نہیں سیکھوں گا۔ والد موجود ہیں، ان سے ان کے تجربات میں نہیں سیکھوں گا۔ میرے اگر کوئی سینئر موجود ہیں، ان سے ان کے تجربات کی روشنی میں سیکھوں گا۔ پہلی بات، اگر مجھے کو 2 لفظ آ جائیں گے نا تو پہلا دعویٰ میں یہ کر دوں گا، یار میرے جڑے بڑے نے انہوں نے کی پتہ۔ آج کے نوجوان یہی کہتے ہیں نا، ابا جی، دادا جی، اماں جی، آپ کو کیا پتہ کہ سائنس کیا ہوتی ہے؟ آپ کو کیا پتہ کہ جناب پڑھائیاں کتنی مشکل ہوتی ہیں؟ آپ کو کیا پتہ یہ کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارا اصل میں یہیں سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں جہاں تک ہمارے بزرگ پہنچے ہوئے ہیں نا، وہاں تک ان پہ اعتماد کرتے ہوئے ہمیں ایک سٹیپ آگے لینا چاہیے۔ ہر ایک شروع سے شروع کرتا ہے، اور جو اپنے بزرگوں کو ڈینائی کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے لوگ اسے ڈینائی کر دیتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں، اسے تسلیم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم خود محنت نہیں کرتے، اور ہمارے پاس جو محنت کرنے والا موجود ہو اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اس کے پیروں کے نیچے کھدائی کرنا شروع کر دیتے۔ تو یہ حسد، ہم ساری زندگی ہماری صرف انہی کاموں میں گزر گئی ہے، اور ہم آج تک نہیں سمجھ سکے کہ یہ جو آزادی ہمیں ملی ہے، یہ آزادی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں نا، یہ 27ویں شب کو پاکستان آزاد ہوا۔ اگر اسلامی تاریخ سے دیکھیں تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اور 27ویں شب کو یہ اللہ نے ملک جو ہے تحفے میں عطا کیا۔ اب دیکھیں کیا وجہ تھی کہ لوگ اس وقت اربوں کی جائیداد چھوڑ کے پاکستان کا رخ کر رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا یقین بھی نہیں ہے کہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ پاکستان پہنچ جائیں گے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، پوری ٹرین زندہ انسانوں کی چلی ہے، لیکن اسٹیشن پہنچنے سے پہلے سارے مردہ ہو چکے ہیں، سب کو قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں کئی بچے، اور وہ بچنے والے بتاتے ہیں کہ ہم کئی گھنٹے لاشوں کے اندر لیٹے رہے ہیں، الٹے سانس بند کیے رکھا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ وہاں پہ اتنی چیزیں، عیش و آرائش، عشرت چھوڑ کے وہ اس ملک میں آ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ تھے جو سمجھے تھے کہ آزادی کا معنی کیا ہے۔
یہی لوگ ہیں جنہوں نے سمجھا ہے کہ آزادی کا معنی، تبھی تو وہ سب کو چھوڑ کے آئے. ہم نے، آپ نے، میں نے، ہمیں تو کبھی کوئی اس طرح کا موقع ملا ہی نہیں نا کہ ہم نے اس ملک کے لیے کچھ کیا ہو. جان دینا تو بڑی دور کی بات ہے نا. البتہ ہم نے نقصان ضرور کیا اپنے ملک کا. دنیا میں کوئی نزیبہ حرکت کہیں ہوتی ہے، ملک اپنا ہم خود جلا دیتے ہیں. تو نقصان تو ہم خود کرتے ہیں نا. اگر ہم اچھے محب وطن ہیں کہ جناب ساتھ والوں کے گھر اگر لڑائی ہو تو میں اپنے بوریے بسترے جلا دوں کہ جناب وہ لڑے کیوں. تو ہم نے تو کچھ نہیں دیا، البتہ ہم نے لیا بہت کچھ. اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک اب ہم اپنے وطن کو سمجھیں گے نہیں نا اور اس کی محبت پیدا نہیں کریں گے، ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ دین ہمیں وطن کی محبت کا کیا درس دیتا ہے، تو بس اس طرح معاملات خراب سے خراب ہوتے 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 چلے جائیں گے اور بات جو ہے وہ بہت دور تک چلی جائے گی. اچھا جی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں وطن اس لیے دیا، ہر چیز تمہیں دی تاکہ تم کیا بنو جی، شکر گزار بندے. اگر ہم اپنی ساری زندگی بحیثیت پاکستان میں اپنی بات کروں، پیدائش سے وفات تک، جب سے بولنا شروع کیا سمجھ آئی، جب تک سمجھ رہے گی تب تک اگر میں اس ملک کے حصول کا شکریہ ادا کرتا رہوں رب کی بارگاہ میں، تو میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اس بات کا شکریہ ادا قطعاً نہیں کر سکتا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم اللہ کا شکر کس طرح ادا کریں گے، تو حضرت جنید فرمانے لگے آدمی اپنے آپ کو نعمت کے قابل نہ سمجھے، یہ اللہ کا شکر ہے. آدمی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اس نعمت کے قابل ہی نہیں تھا، کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ محض یہ اس کا فضل ہے. مجھے میری کسی فعل کے بدلے میں تو یہ نہیں ملا، میں نے کون سا کوئی ایسا کام کیا ہے کہ اللہ مجھ پر اتنا بڑا کرم فرما دے. یہ محض صرف اس کا کیا ہے جی، فضل ہے اور نیک لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے. تو بات ہو رہی تھی پاکستان کا معنی ہے پاکیزہ لوگوں کی سرزمین، پاکیزہ لوگوں کی سرزمین. یہ تو لفظی معنی ہے، اصطلاحی معنی بھی عرض کرتا ہوں. پاکیزہ لوگوں کی سرزمین، تو پاکیزہ لوگوں کی سرزمین کا جشن ناپاک عزائم اور ناپاک کاموں کے ساتھ نہیں منایا جا سکتا. کسی کو اذیت دیتے ہوئے، تکلیف دیتے ہوئے پاکستان کی آزادی کا جشن نہیں منایا جا سکتا. اور جب پاکستان کی تحریک زور پکڑ گئی اور پاکستان کا نعرہ جو لگا وہ یہی لگا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پاکستان کا مطلب کلمہ طیبہ ہے. کیا مطلب کہ یہ پاکستان کلمے کے نام پر بنا ہے. کس کے نام پر؟ کلمے کے نام پر بنا. اور ظاہر سی بات ہے اس پاکستان کے اندر وہی کام کیے جائیں گے جس سے کلمے کی شان بنے گی اور کلمے کی لاج باقی رہے گی. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چوں می گویم مسلمانم بلرزم، کہ جب میں کہتا ہوں نا میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں. کہ دانم مشکلات لا الہ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ پڑھنے کے بعد اس کے تقاضے کیا ہیں اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو لہٰذا اس اللہ رب العزت نے یہ جو اس خطے پہ ہم پہ مسلمانوں پہ کرم فرما، دیکھیں نا اتنے سارے اسلامی ممالک ہیں، ان میں سے پاکستان واحد ایسا ملک ہے جسے اللہ نے ناقابل تسخیر بنایا. ایٹم ہے نا، جسے اللہ نے ناقابل تسخیر، دفاعی نظام بڑا مضبوط ہے. تو ہمیں قدر کرنی چاہیے اس کی، ہمیں کیا کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے. اب لہٰذا اگر ہم اپنی ناقدری کو چھپانے کے لیے یہ بات کرنا شروع کر دیں جی ہمیں آج تک بندے ہی اچھے نہیں ملے، تو بندے اچھے نہیں ملے مثال کے طور پہ تو ہم خود اچھے بن جائیں نا. ہم جس طرح کے ہوں گے ہمیں اس طرح کے لوگ ملیں گے. اب کچھ عرصہ کیا قبل ہم سب جانتے ہیں بہاولپور کے قریب ایک حادثہ ہوا تھا. ایسے کئی حادثے ہوتے ہیں. ایک آئل کا ٹینکر جو لڑ گیا تھا اور بڑا اس کے اندر آتش گیر مادہ ہوتا ہے، ایک لمحے میں آگ لگ سکتی ہے. تو وہاں مدد کرنے کے بجائے ساروں نے تیل جمع کرنا شروع کر دیا تھا. حالانکہ جان کی پرواہ کیے بغیر ساروں نے وہ تیل اٹھانا شروع کر دیا. کیا بک جائے گا، کتنی دیر وہ کھا لے گا، کیا ہوگا، کچھ نہیں. ذہنی طور پر ابھی بھی غلام ہیں. جب تک یہ ذہنی آزادی حاصل نہیں ہوگی نا تو تب تک یہ معاملات بہتر نہیں ہوں گے. ذہنی غلام کس چیز کے، کہ ہمیں آج بھی ذہن اس بات ذہن نے مجبور کیا ہوا ہے کہ یار ہمیں روٹی کون دے گا.
وہ اللہ رب العزت دینے والا ہے، وہ پتھروں کے اندر کیڑوں کو رزق عطا کرتا ہے، تو کیا وہ اپنے بندوں کو رزق نہیں دیتا؟ وہ دیتا ہے سب کو اور سب کچھ دیتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے اللہ نے جو ہمارے لیے فیصلہ کر دیا ہے ہم اس کی طلب کرتے ہیں، اور اللہ نے جس کا فیصلہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے اس کی ہم طلب ہی نہیں کرتے۔ قرآن پڑھے، اللہ فرماتا ہے ومان، قرآن کو صرف ہم مانتے ہیں ختموں کی حد تک، فوتگیوں کی حد تک، یا گھر میں مصیبت آ جائے سورہ بقرہ پڑھا لے، یاسین پڑھا لے، بس اس حد تک۔ قرآن پہ یقین نہیں ہے کہ قرآن جو کہتا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے 12ویں پارے کی پہلی آیت وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے زمین پر جو بھی چلتا ہے، یہ انسان ہے، جانور ہے، پرند ہے، چرند ہے، آبی مخلوق ہے، بری مخلوق ہے، بحری مخلوق ہے، حیات، جو کچھ بھی ہے الا علی اللہ رزقها، ان سب کی روٹی اللہ کے ذمہ ہے۔ کس کے ذمہ ہے جی؟ ان سب کی روٹی کس کے ذمہ ہے جی؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ ذمہ کس نے لے لیا روٹی؟ اللہ نے اپنے، پھر اس سے اسی چیز کی طلب کر رہے ہیں۔ وہ اللہ سے طلب کریں گناہوں کی معافی کی، اللہ سے توبہ کریں، توبہ مانگنی چاہیے، لیکن ہم اس طرف نہیں آتے اور رزق کی طرف لگے رہتے ہیں۔ رزق انسان کو یوں ڈھونڈتا ہے جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ انسان کہیں بھی ہو، موت آئی ہے تو مر جائے گا نا، تو اسی طرح جہاں پر بھی ہے اس کا رزق لکھا ہے وہ اس تک پہنچے گا، لیکن اسے اس کے لیے کوئی ذریعہ اپنانا پڑتا ہے، ہیلا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جناب سارا وقت ہی اپنا اس چکر میں گزار دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے قیام کا جو حقیقی مقاصد ہیں، مطالب ہیں، کس مقصد کے لیے حاصل کیا؟ نوجوانوں نے قربانیاں دی، بزرگوں نے کردار ادا کیا، اولیاء کا بڑا کردار ہے نا اس میں۔ اولیاء بر صغیر کے بے شمار اولیاء جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تائید کی، ان کے ساتھ نکلے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا، ابھارا، اور بالآخر اولیاء کا فیضان پاکستان، یہ نعرہ بھی لگتا ہے کہ اللہ نے ان کی دعاؤں سے، ان کی نظروں سے پاکستان جو ہے وہ بنایا۔ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصور پاکستان، جنہوں نے اس کا خواب دیکھا تھا، یقیناً ان سب کی کوششیں ہیں، پوری ایک ٹیم کا یہ نتیجہ ہے، اور اس کا صحرا بلا شبہ یہ جو لیڈ کیا جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سر سجتا ہے۔ لیکن صرف زبانی حد تک نہیں، بلکہ یہ بھی تو دیکھیں نا پاکستان بنا تو کن اصولوں کے تحت، قائد اعظم کن اصولوں پر عمل کرتے تھے۔ صرف اسکول کی دیوار پہ ایمان، اتحاد، تنظیم لکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ بچوں کی نشو و نما میں ایمان، اتحاد اور تنظیم راسخ کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا لفظ کیا ہے جی؟ ایمان۔ ایمان کامل ہونا چاہیے، یقین پختہ ہونا چاہیے۔ یقین، قائد اعظم نے جب پاکستان کی تحریک سٹارٹ کی، یہ اس میں آتے جاتے تھے نا، تو یوں نہیں کہتے تھے کہ اللہ کرے کہ پاکستان بن جائے، یوں نہیں کہا کرتے تھے، یا یہ دعائیں نہیں تھی کہ دعا کرو پاکستان بن جائے۔ انہیں پاکستان کے بننے پر یقین ہو چکا تھا، وہ کہتے تھے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان بن کر رہے گا، یہ ان کا یقین ہو چکا تھا۔ یہ ایمان کا معنی ہے کہ ہمیں ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے اللہ پر کہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ جب تک یقین کامل نہ ہو نا، جب تک، یہ ہمارے ہاں ویسے ایک محاورہ بھی گھروں میں اکثر ہمارے عام زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ پیر کامل ہوتا ہے کہ یقین کامل ہوتا ہے، تو جواب کیا دیا جاتا ہے جی؟ یقین کامل ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو بھی ہیں انبیاء کے علاوہ وہ سب ناقص ہے نا، اولیاء بھی محفوظ ہیں، انبیاء صرف معصوم ہوتے ہیں، اور کامل ہستی جو سب سے بڑے کامل ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی لحاظ سے خامی اس کی موجود ہوتی ہے۔ کچھ وہ جتنا مرضی بے شک بڑا ولی بھی ہو جائے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ بندے کے اندر نقص کیا ہیں اور بندے کے اندر کمال کیا ہیں، لیکن ان سے لوگ مستفید ہوتے ہیں اپنے اپنے یقین اور اپنے اپنے اعتقاد کے ذریعے۔ چلے میں ایک یقین کی ایک مثال دے دوں، چونکہ پاکستان بنا کلمے کے نام پر ہے، اور کلمہ پڑھتے ہیں ہم اب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نا، ان سے محبت میں پڑھتے ہیں۔ تو مولانا روم نے ایک بات لکھی، وہ کہتے ہیں ایک استاد نے نا اپنے شاگرد کو کہا کہ وہ اندر نا پانی کا گلاس پڑا ہے، اسے لے کر آؤ،
اور کہتے ہیں وہ جو شاگرد تھا نا اس کی آنکھ کا کوئی مسئلہ تھا، بہگا تھا، اسے 1-2 نظر آتے تھے، اسے ایک چیز کتنی نظر آتی تھی؟ وہ اندر گیا، آ گیا، استاد جی گلاس 2 ہیں، سجے والا لے آواں کہ کھبے والا لے آواں؟ انہوں نے کہا بیٹا گلاس لے آ۔ وہ پھر گیا، پھر کہنے لگا استاد جی گلاس 2 ہیں، میں کون سا لاؤں؟ استاد کہنے لگے بیٹا ایسا کر، ایک گلاس توڑ دے۔ اس نے ایک توڑ دیا تو دوسرا غائب ہو گیا، ایک توڑ دیا تو دوسرا غائب ہو گیا۔ وہ آیا، اچھا یہاں سے مولانا روم نے جو نتیجہ اخذ کیا کہ جن کی سوچ اعلیٰ ہے نا، کہ جن کی نظر ہر وقت بنیاد پر ہو نا، ان کی سوچ بھی اس طرح کی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے جو نتیجہ اخذ کیا اور امت کو بتایا، وہ کہتے ہیں یار دیکھو تو صحیح، جس طرح یہ ایک توڑ دیا اس نے اور دوسرے سے چلا گیا، کہا یہی معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے۔ جو یہ سمجھے کہ یہ 2 ہیں اور ایک کو وہ پکڑ لے تو دونوں سے وہ ہاتھ چھڑا لے گا۔ یہ مولانا روم نے بات لکھی کہ جو ان کو 2 سمجھے گا نا، اس کا وہی حال ہوگا جو اس بہنگے کا حال ہوا۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھانے کا مقصد کیا کہ جن کی نظریں بنیاد پر ہو نا، اصل پر ہو، ماخذ پر ہو، کہ جہاں سے فیضان چل رہا ہے، ان کی نظریں جب اس طرح کی ہستیوں پر ہو نا، وہ پھر یہ اول فول کام نہیں کرتے، یہ ہلڑ بازی نہیں کرتے، اور یہ جشن کے نام پہ ناپاک کام نہیں کرتے۔ دیکھیں نا، جشن منانے کی ایک مثال دوں، ہم سب بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے ختم دلاتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، اور بالخصوص 11ویں شریف کی محفل بڑی مشہور ہے۔ تو 11ویں والے پیر کا کام سنیں جی، ان کا کارنامہ سماعت فرمائے۔ ان کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے وقت کیسے گزارا جی؟ وہ چل رہے تھے تو دریا کے کنارے نا کوئی سیب تیرتا دریا میں کوئی سیب آ گیا، بھوک بڑی لگی تھی، وہ سیب انہوں نے کھا لیا۔ وہ سیب انہوں نے، یار یہ پاکیزگی کی بڑی دلیل ہوتی ہے اس طرح۔ اچھا اس طرح کا واقعہ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، قرآن میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ کے سسر ہیں۔ تو حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرنا چاہا، لیکن کہا 8 سال نہ میرے پاس کام کرنا پڑے گا، اور میں دیکھوں گا آپ کی آنکھوں کی پاکیزگی کا عالم کیا ہے، اور 8 سال میرا مطالبہ، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں گے تو سبحان اللہ۔ الخیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد نے وہ سیب کھا لیا، اور سیب کھانے کے بعد نا دل میں یہ احساس پیدا ہوا، یار پتہ نہیں کس کا تھا۔ آج پاکستان سے محبت کا نعرہ لگانے والے 14 اگست کی رات اپنی گاڑیوں پہ جھنڈے لگا کے، اونچی اونچی آواز میں ملے نغمے لگا کے، چہرے پہ جھنڈے بنوا کے، اور وہ آزادی کا جشن منا رہے ہیں، اور انہوں نے کنال کے کنال کھائے ہوئے ہیں، پہلیوں کی پہلیاں کھائی ہوئی ہیں، بہنوں کے حق کھائے ہوئے ہیں، بہنوں کو حق ہی نہیں دیے ہوئے، حصے ہی نہیں دیے ہوئے جی، انہوں نے بیاں کراتا سی اسی وہ کس بات کی آزادی منا رہے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد نے سیب کھا لیا نا، خیال آیا یار پتہ نہیں کس کا سیب کھایا۔ 11ویں منانے والے بھی دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کس کس کا کھایا ہوا ہے، اور وہ معاف کرانا ہے پہلے۔ وہ دل میں نا پچھتاوا ہوگا، یار یہ سیب پتہ نہیں کس کا ہے۔ وہ جہاں سے پانی بہہ رہا تھا نا چلنا شروع کر دیا، چلتے رہے، ایک باغ آیا، کہا یہ اسی باغ سے گرا اور دستک دی، باغ والا باہر آ گیا مالک، کہا جس طرح آپ کا سیب کھا لیا ہے تو کوئی معافی عطا کر دیں، یا کوئی سزا ہے تو دے دیں، کوئی قیمت ہے تو اس کی لے لیں۔ اب انہوں نے کہا یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے جو اتنی ذرا سی غلطی کے لیے اتنی بڑی معافی۔ حضرت بشرافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مسئلہ پوچھنے چلی گئی۔ اچھا مسئلہ دیکھیے گا، امام احمد بن حنبل، یہ سمجھ لیں کہ 2 صدی ہجری کی بات ہے، 2-3 صدی ہجری کی، آج سے کوئی 1200 سال 1300 سال پرانی بات۔ خاتون آئی، وہ کہنے لگی حضرت جی یہ بتائیں، میرا کام ہے سوت کاٹنا، یہ کپاس کا یعنی کہ کام ہے، تو میں چھت پہ جب سوت کاٹتی ہوں نا تو میں اپنی رفتار میں کام کر رہی ہوتی ہوں، تو اتنے میں بادشاہ کی سواری جب گزرتی ہے نا تو اس پہ لائٹیں بہت زیادہ لگی ہوتی ہیں، چراغ بہت ہوتے ہیں، وہ چراغ میرے گھر میں بھی پڑتی ہے روشنی اس کی، تو اس روشنی میں میرا ہاتھ تیز چلنے لگ جاتا ہے۔ کیا وہ روشنی جو بغیر اجازت بغیر پوچھے میں استعمال کر رہی ہوں اور سوت کاٹ رہی ہوں، کیا اس کی کمائی میرے لیے حلال ہوگی کہ نہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے پوچھا سائلہ تو ہے کون؟
اپنا نام بتا۔ وہ کہنے لگے سائل کی ذات نہیں پوچھتے، مسئلہ بتاتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے سائل کی ذات کو دیکھتے ہوئے مسئلے کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے۔ وہ کہنے لگی میں بشر آفی کی بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا باقیوں کے لیے جائز ہے، تیرے لیے حرام ہے۔ کہ مقام جب زیادہ ہوتا ہے نا پھر احتیاطیں بڑھ جاتی ہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑی گدی پہ بیٹھ گیا ہوں تو مجھے سنتے بھی معاف ہو گئی۔ مقام بڑھ گیا ہے تو احکامات بھی بڑھ جاتے ہیں، تو پھر پابندیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے کہا جی مجھے معافی دے دیں اس سیب کی۔ وہ کہنے لگے معافی تو ملے گی لیکن مزدوری کرنا پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ کہا جی اتنے سال میرے باغ کے مالی بنو۔ انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں۔ اور ایک دن بھی دل میں یہ نہیں آیا کہ یار کتنے پھنس گیا میں، بس یہی تھا کہ وقت جلدی سے وقت گزرے اور میری جان چھوٹ جائے، حشر میں اس سیب کا حساب نہ دینا پڑے مجھے۔ اور جب وہ وقت گزرا کہا جی معافی دے دیں۔ اب کہا نہیں ایک شرط ہو رہا ہے۔ کہا جی بتائیں۔ کہا میری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، گونگی ہے، اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ آپ فرمانے لگے کیا معافی مل جائے گی؟ اس نے کہا اس کے بعد معافی مل جائے گی۔ کہا مجھے یہ نکاح منظور ہے، قبول ہے، میں اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا اب اندھی کا مطلب یہ تھا اس نے کبھی گناہ نہیں دیکھا، اور اس کے ہاتھ نہیں، اس کا مطلب یہ تھا اس نے کبھی گناہ والا کام نہیں کیا ہاتھوں سے۔ اور لنگڑی کا مطلب بھی یہی تھا کبھی وہ چل کر گناہوں والی جگہ پر نہیں گئی۔ اور گونگی کا مطلب بھی یہی تھا کہ اس نے کبھی زبان سے بری بات نہیں نکالی۔ اور بہری کا مطلب یہ تھا اس نے کبھی نہ حق بات سنی بھی، یہ اس کے باطنی معنی تھے۔ اب ان کو پتہ نہیں تھا۔ الخیر جب نکاح ہوا، ملاقات ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، کان بھی ہیں، اللہ نے ہر طرح کی نعمت عطا کی ہوئی ہے۔ تو جب آپس میں بات ہوئی تو اب اتنی بڑی خوشی، پہلی خوشی کس بات کی کہ گناہ بخش دیا گیا، کہ جو غلطی کی تھی اس کی معافی۔ دوسری خوشی نکاح کی۔ تیسری خوشی کہ بیوی اللہ نے بڑی اچھی عطا کی ہے۔ تو خوشی سیلیبریٹ پتہ کیسے کی؟ کہنے لگے ہم اپنے بات چیت بعد میں کریں گے، کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں اور آج کی رات نفل پڑھتے ہوئے بسر کر دیں۔ کہا جی ٹھیک ہے، نفل پڑھتے گزارے، پوری رات گزر گئی۔ اگلی رات جب آئی تو اب بیوی کہتی ہے اے میرے خاوند کل رات نفل پڑھنے میں بڑا مزہ آیا، اگر آپ اجازت دیں تو آج کی رات بھی شکرانے میں نہ گزار دیں۔ تو ساری رات نفل پڑھے۔ پھر تیسری رات ان کے ریلیشن ہوئے، پھر اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ یہ ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ جشن کس طرح منایا جاتا ہے۔ انہوں نے جشن منایا نا، کس طرح اتنا بڑا جشن تھا، لیکن انہوں نے کہا جتنا بڑا جشن ہے منانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو اللہ اکبر ہے اس کے سامنے اتنا جھک دیا جائے، اتنا اپنے آپ کو جھکا لیا جائے۔ کہ جشن منانے کا طریقہ یہی ہے انسان اللہ کے آگے سر بسجود ہو جائے اور اللہ کے آگے جھک جائے۔ ویسے ہم اتنے پروگرام کرتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، ہمیں شہدائے پاکستان کے لیے بھی پروگرام کرنے چاہیے، جشن آزادی کی بھی محفلیں سجانی چاہیے، اور یہ تاریخ بھی لوگوں کو بتانی چاہیے کہ اصل میں پاکستان بنا کس طرح ہے اور اس کے بنانے کے مقاصد کیا ہیں اور وطن سے محبت کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو وطن کی محبت سکھائی۔ سبحان اللہ۔ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اس طرح کے ڈائریکٹ یعنی کہ کوئی حدیث میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن بے شمار حدیثوں کا مفہوم یہ ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بے شمار احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ وطن سے محبت کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے جب نکلے، مکہ چھوڑنے پر مکہ والوں نے مجبور کیا، تو اب دیکھیں نا، مکہ ایک سرزمین ہے نا، ایک لینڈ ہے، ایک زمین کا ٹکڑا، اس کے نہ کان، نہ اس کی کوئی زبان، نہ اس کے کوئی احساسات، نہ کوئی اس کے فیلنگ، لیکن مکہ سے جب نکلے ہیں، حدود مکہ سے باہر نکل گئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ حدود مکہ کا مطلب کہ وہ جگہ جہاں لکھا ہوتا ہے ویلکم ٹو مکہ، یا کسی بھی شہر میں داخل ہو تو خوش آمدید کا بورڈ لگا ہوتا ہے۔ مکہ سے باہر نکلی نا تو مکہ کی طرف منہ کر کے حضور فرماتے ہیں اے مکہ تو ہے مجھے جان سے پیارا، لیکن تیرے باسی اگر مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ یہ وطن کی کیا جی محبت، وطن کی محبت میں وطن کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے جان سے زیادہ کیا جی پیارا۔ اور یہاں دبے دبے لفظوں میں ایک بات یہ ہے کہ وطن زمین جس میں جان نہیں، جس کے کان نہیں، جس میں زندگی نہیں، جس میں احساسات نہیں، نبی اس کو پکاریں تو درست ہے، اور وہ نبی جو جان والے ہیں، سماعت والے ہیں، زبان والے ہیں، تو ان کو پکارنا بھی غلط ہے
نہیں ہو سکتا، لیکن فرق یہ ہے کہ پکارنے والا پکار کس انداز سے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ جب آ گئے، ایک روز نہ کسی نے مکہ کا ذکر کر دیا۔ کس کا ذکر کیا جی؟ مکہ کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام درد بھرے لہجے میں فرماتے ہیں، او یار ابھی زخم بھر لینے دو، مکے کا ذکر نہ کرو، ابھی زخم جو ہے وہ بھر جانے دو۔ یہ محبت کس سے ہے جی؟ مکہ سے۔ اور جب مدینے کو وطن بنا لیا تو محبت کس انداز میں کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی سفر سے واپس آتے اور آپ مدینہ کے اطراف کو دیکھتے کہ مدینہ کی حدود آ گئی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کو بھگا دیا کرتے تھے۔ یہ مدینے کی محبت تھی۔ یہ کس کی محبت تھی؟ بخاری میں لفظ ہے، یہاں آپ اونٹنی پہ سوار ہوتے اس کو تیز کر دیتے، یا آپ کسی اور سواری پہ سوار ہوتے تو اس کو کیا کر دیتے؟ تیز کر دیتے۔ تو یہ حضور کے اس فعل سے ثابت ہو رہا ہے کہ مٹی جو وطن کی ہوتی ہے وہ انسان کو کھینچتی ہے، اور وطن سے محبت کرنا یہ ایمان سکھاتا ہے ہمیں کہ وطن سے کیا کرنی چاہیے؟ محبت۔ وطن سے محبت کرنے والا کبھی ہم وطنوں سے نفرت نہیں رکھتا، ہم وطنوں سے عداوت نہیں رکھتا، اور ہم وطنوں سے دشمنی نہیں رکھتا، اور وطن کی چیزوں کی بھی وہ حفاظت کرتا ہے، ان کی چیزوں کی بھی کیا کرتا ہے وہ۔ اب دیکھیں نا ہمارے ہاں کتنا افسوس کی بات ہے، اب خیر دور بھی کچھ ایسا ہے، کمزوری کچھ اس طرح کی ہے، گھر میں بیٹھے اور باہر کوئی ہنگامہ ہو جائے، ہم تب باہر نکلیں گے جب شور ختم ہو جائے، جب شور ختم ہو جائے گا ہم ویسے باہر ہوں گے یار سانوں کی لگے جدہ مسئلہ ہو جانے، کوئی لٹتا ہے لٹ جائے، کوئی اگر کوئی ڈاکہ مار رہا ہے بے شک ڈاکہ مار کے چلا جائے، کوئی ظلم کی چکی میں پس رہا ہے تو پستا جائے، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں، اور بعد میں آ جاتے ہیں ہم تماشائی بننے، یار ہم کیسے محب وطن ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں ایک روز نہ رات کے آخری پہر میں کہیں، یعنی کہ جس وقت سارے سوئے ہوتے ہیں، زوردار چیخوں کی آواز آئی، یعنی کہ لگا یوں کہ شاید کسی نے نہ حملہ کر دیا ہے یا کوئی بلا آ گئی ہے، پتہ ہی نہیں کیا ہے، اور آواز بڑی ڈراؤنی ہے۔ کہتے ہیں ہم آپس میں ہم لوگ کچھ جمع ہوئے کہ یار کون جائے اور کس طرح لوگ ملیں اور اکٹھے ہو کر جا کر دیکھیں کہ ہوا کیا ہے، یہ بلا شہر میں داخل نہ ہو، باہر کی باہر ہی رہے۔ کہتے ہیں ہم ابھی سوچ رہے تھے، اتنے میں نا ایک سواری دور سے ہمیں نظر آئی کہ ایک سوار تیز رفتار میں آ رہے ہیں مدینہ۔ جب قریب ہوئے نا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اکیلے ہیں تنہا۔ آپ فرما رہے ہیں جو تھا میں نبڑ آیا ہوں، گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، تم سب آرام کرو۔ تو لہٰذا وہ بڑا خوبصورت بے شمار جملے ہیں کہ اصل زندگی انسان کی وہی ہے جو دوسروں کے لیے جیے، اور قرآن بیان کرتا ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جو ایک آدمی کو زندگی عطا کرے تو اسے اللہ رب العزت پوری انسانیت کو زندگی عطا کرنے کا ثواب عطا دیتا ہے۔ آج ہم اپنے اس پاک سرزمین میں جنازوں کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، لیکن زندوں کو سہارا دینا افضل نہیں سمجھتے، حالانکہ زندوں کو سہارا دینا تو زیادہ ثواب ہمیں حاصل ہوگا زندوں کو سہارا دینے کا، جنازے کو کندھا دینے کا وہ ثواب نہیں جو کسی زندہ کی پشت پہ ہاتھ رکھنے کا، یار گھبرانا تو ہمت کر، اس کا بڑا ثواب ہے۔ لہٰذا ہم کی قدر کریں۔ وہ بڑا ہم کہتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں ایک بات رائج ہے کہ آدمی بہت اچھا تھا، یہ سننے کے لیے مرنا پڑتا ہے، تو مرنے کے بعد ضرور کسی کی قدر کرنی ہے۔ تو لہٰذا وہ جس طرح کہتے ہیں تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، تو یاد آنی چاہیے لیکن جانے سے پہلے۔ یہ ساری چیزیں میں جو عرض کر رہا ہوں نا، یہ وطن کی محبت ہے، کیونکہ یہ ہم اپنے ہم وطنوں سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ وطن سے محبت کرنے والا کبھی بھی، دیکھیں نا ہمارا گھر جو ہے اپنا گھر ہو، وہاں 2 روپے کی چیز کو بھی ہم نقصان نہیں پہنچاتے، کوئی ہمیں کہے یا نہ کہے۔ گھر میں صفائی والی 3 ملازمائیں بھی رکھی ہیں نا، لیکن اگر کہیں گند نظر آیا نا، آدمی چلتے چلتے اٹھا کے ڈسٹ بین میں خود ڈال دیتا ہے، کیونکہ وہ اس گھر کو کیا سمجھتا ہے؟ اپنا گھر سمجھتا ہے۔ تو وہ اپنی گلی میں کوڑا کیوں ڈالتا ہے؟ اپنی گلی کو صاف کیوں نہیں رکھتا؟ اب کروڑوں کا گھر بنایا ہو آدمی نے، اور کھڑکی سے کوڑا جو ہے وہ گلی کے نکر پہ ڈالتا ہو، تو کس بات کا وہ کروڑ پتی ہے جی؟ کہ اسے اتنا شعور نہیں ہے یا وہ ذہنی اتنا غریب ہے۔ اب دیکھیں نا بہت سے لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں بہت کچھ عطا کیا ہوتا ہے، جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے نا انہیں خرچ بھی اپنی شان کے مطابق کرنا چاہیے۔ وہ اگر اس سے کم درجے میں خرچ کریں گے تو یہ ناشکری ہے،
اب ایک آدمی کروڑ روپے کی گاڑی میں بیٹھ کے جائے جی میں اتوار بازار جا رہا ہوں تو سبزی سستی مل دی، تو وہ ذہنی غریب ہے نا آدمی بیچارہ، تو اس کو سمجھائیں یار یہ کیا اس طرح کی کیا سستی ہے، ادھر جاتے ہوئے کتنا پیٹرول خرچ کرو گے، کیا کتنا کو 5-10 روپے کا فرق پڑے گا، تو کیا یہ ذہن آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے؟ اللہ نے نوازا ہے، دیا ہے، وہ اور عطا کرے گا، وہ اور زیادہ دے گا۔ جب وہ دے رہا ہے تو انسان دیکھے نا، اس وقت بھی سروائیو کرتے تھے جب انسان کی آمدن تھوڑی تھی، تو لہٰذا اپنا ذہن ہمیں وسیع رکھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں ملک عطا کیا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ کوڑے والی مثال میں نے اس لیے دی کہ جگہ جگہ دیکھیں نا کتنا کچرا لگا ہوتا ہے، ہیں ہم محب وطن اور جاتے ہوئے اپنی سڑک کو ہم خود گندا کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم باہر کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں گند ہم نہیں ڈالیں گے سڑک پہ، ہم کیوں نہیں ڈالیں گے؟ یار انہوں نے قانون بڑے سخت ہیں، تو یار ہم بھی عمل کریں تو قانون سخت ہو جائیں گے نا۔ تو بات قانون کی نہیں، بات انسان کی اپنی بھی تو ہوتی ہے نا، کہ اس کے اندر کتنا شعور ہے، کتنا اس کے اندر سینس ہے، اور وہ کس طرح چل کے آگے معاملات کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم اگر محب وطن ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں جشن آزادی منانے کا طریقہ، کبھی ایسا بھی تو جشن آزادی آئے نا کہ سارے نوجوان عہد کریں، ایک پورے ملک کا تو نہیں ہو سکتا، ایک گلی کا، ایک محلے کا، ایک سوسائٹی کا، ایک کالونی کا، جناب آج آزادی کی رات اپنے اپنے گلی صاف کر دینی ہے، ہمارے گھروں کی دیواریں جو گندی ہیں ہم نے وہ صاف کر دینی۔ پان کھانے والے حضرات نہیں خیال کرتے کہاں تھوکنا ہے کہاں نہیں تھوکنا، خیال کرنا چاہیے نا۔ تو اگر کسی کو پان کھانے کی عادت ہے تو وہ گال دان ساتھ رکھے، کچھ شاپر ساتھ رکھے، بوتل ساتھ رکھے، وہ کم از کم لوگوں کی دیواروں کو گندا تو نہ کرے نا۔ کیا وہ یہ گوارا کرے گا کہ اس کے کپڑوں پر کوئی تھوک پھینک کے چلا جائے؟ ہم بائک چلاتے ہوئے نہیں لحاظ کرتے کہ بلغم آئی ہے تو کہاں پھینکنی ہے، بائک روکنی ہے یا نہیں روکنی، تھوک پھینکتے ہیں اور کئیوں کے چہروں پہ پڑ جاتی ہے۔ گاڑی کے اندر سے شاپر یوں باہر پھینکا، اور وہ مثال دے رہا ہوں گنڈیری کھا رہے ہیں اور باہر پھینکتے جا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کس کس کے منہ پہ کہاں کہاں کیسے کیسے لگ رہی ہے۔ تو یہ چیزیں محب وطن ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اگر آدمی محب وطن ہے تو وطن کی وہ ہر چیز سے کیا کرے گا جی؟ محبت کرے گا۔ مجنو جو تھا وہ ایک کتے کے نا پاؤں چومنے لگا، کس کے پاؤں جی؟ کتے کے، کتا بھی کالا، اور کیا کرے جی؟ اس کے پیر چومے۔ کسی نے اسے کہا یار تو کیا کرتا ہے؟ وہ کتے کے پاؤں چومتا ہے۔ وہ کہتا تجھے، اس نے کہا کہ تو لگتا ہے اندھا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اندھا ہوتا تو نہ چومتا، آنکھیں ہیں تو چوم رہا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تمہیں یہ کتا نظر آ رہا ہے، لیکن یارا پتہ کرو یہ لیلا کی گلی سے ہو کے آ رہا ہے، مجھے اس میں لیلا نظر آ رہی ہے، میں تو اس کی محبت میں پاؤں اس کے چوم رہا ہوں۔ یعنی کہ جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس سے منسوب ہر چیز سے وہ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ لیکن اصل میں نا ذہن ٹھیک کرنے کی ضرورت۔ اب ہم کہیں کہ یار اب دیکھیں کسی اشارے پہ کھڑے ہو جائے نا، اب مثال کے طور پہ ایک اشارہ سرخ ہوا ہے تو وہ گرین ہونے سے پہلے نا وہ لائن ساری سڑک کے سینٹر میں کھڑی ہو، ایک قدم آگے ایک قدم، بھائی جب تک دوسرا نہیں گزرے گا تو میں کیسے گزر سکتا ہوں؟ اور اشارہ کون سا کو منٹوں کا لگتا ہے، چند سیکنڈ کا اشارہ ہوا، 30 سیکنڈ کا، 60 سیکنڈ کا، یہ زیادہ ہوا تو کوئی 90 سیکنڈ یا منٹ ڈیڑھ کا اشارہ ہوگا، اس سے بڑا کوئی اشارہ نہیں ہوتا۔ اور حال کیا ہوتا ہے؟ ساری ٹریفک یوں ہی ہوتی ہے، نہ ادھر والا ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر والا ادھر آ سکتا ہے، اور وہ اشارہ لگا ہوا ہے، سگنل ریڈ ہے، اور ریڈ سگنل کو کراس کرنے والا سمجھتا ہے جی مجھ سے سمجھدار دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، جی میں نکل گیا۔ یہ چیزیں سمجھداری نہیں ہیں، یہ چیزیں بے وقوفی ہیں۔ ہم اپنا نقصان، اور ایک آدمی کہے اگر یہ کہہ دے کہ یار سارے لنگدے نے میں بھی لانگیاں دیکھی ہے، تو یہ سوچ اس کی صحیح ترجمانی نہیں کرتی۔ اگر سارے کنویں میں چھلانگ مار رہے ہیں تو کیا ہم بھی چھلانگ مار دیں گے؟ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ کون درست کر رہا ہے اور کون غلط کر رہا ہے۔ لہٰذا ہم خود خیال کریں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم صرف اسی بات کو دیکھیں نا کہ سامنے والی لائن کا سگنل گرین ہے تو یہ گزرنا اس کا حق ہے، اور اگر میں گزر گیا اور وہ نہ گزرا تو میں نے اس کے ہاتھ پہ ڈاکہ مارا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے اور یہ سخت گناہ ہے، لیکن ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بڑا جشن آزادی یہ ہے کہ ہم ایک قوم بن جائیں، ایک کیا بنے؟ قوم بن جائیں، اور قوم بننے کے لیے ہمیں بہت کچھ چیزیں اختیار کرنا ہوگی، ہمیں انسان بننا ہوگا، ہمیں اپنے دین پر عمل کرنا ہوگا، اپنا مذہب ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہوں گے۔ اب پاکستان بنے نظر اسلام پہ اور ہم اسلام کے نظریے سے ہمارا دور دور کا تعلق ہی کوئی نہ ہو، تو پھر ہم کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ جشن آزادی آئے یا 14 اگست کا مہینہ آئے، پروگرام کرائیں،
محفلیں کرائیں شکرانے کی، ڈانس والے پروگرام نہیں، شکرانے کی محفلیں کرائیں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور وہاں جو سامعین ہیں ان تک تاریخ پاکستان پہنچائیں کہ پاکستان کن کٹھن مرحلوں سے ہو کے گزرا ہے اور کس طرح یہ بنا ہے، اور یہ پاکستان رہنے کے لیے بنا۔ یہ قائد اعظم کا فرمان ہے کہ پاکستان ایکسپائر نہیں ہوگا۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان بنا ہے رہنے کے لیے، یہ تا صبح قیامت قائم رہے گا انشاءاللہ، اور یہ قائم رہے گا، لیکن ہمیں بھی تو اپنا کچھ کردار ادا کرنا ہوگا نا۔ ہم کسی ملک کی صفائی کی اگر تعریف کر رہے ہیں تو اپنی گلی کو بھی صاف رکھ سکتے ہیں۔ اب اتنا اللہ نے اگر لاکھوں روپے کروڑوں روپے عطا کیے ہیں تو چند 100 روپے ہم کوڑا اٹھانے والے کو بھی تو دے سکتے ہیں نا، کہ وہ آئے اور کوڑا اٹھا کے لے جائے۔ یہ کیا کہ ہم کہیں جناب کوڑا ڈالی جائیں اور پھر آخر میں ہم جناب سارا ملبہ ڈال دیں کہ جناب آج چھٹی تھی، آج حکومتی ادارے نہیں آئے، گاڑیاں نہیں اٹھائیں کوڑا اٹھانے والی۔ وہ کام انہوں نے کرنا ہے اور وہ کریں گے، لیکن جو کام ہمیں کرنے والا ہے نا، اب دیکھیں مینار پاکستان چلے گئے آزادی کے دن، اور اگلے دن وہاں پہ گھاس کم اور کوڑا زیادہ پڑا ہوتا ہے۔ کسی پارک میں چلے جائیں وہاں یہی حال ہے، گندے نالے کوڑوں سے بھرے ہوئے ہیں، نہریں کوڑوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ اب کئی لوگ، اب یہ بات تو پردے کی ہے، اور یہ کتنی غلط بات ہے کہ گٹروں کی صفائی میں سے شیمپو کی بوتلیں نکلتی ہیں، بھی کسی نے ڈالی ہیں تو نکلتی ہیں نا، شاپر پاپڑوں کے نکلتے ہیں اندر سے، بھی وہ چیزیں اس طرح کی گندگی ڈالنے والی نہیں۔ وہ ایک سیورج والا معاملہ آتا ہے، اس کے مخصوص وہاں پہ ہماری نجاست جاتی ہے، لیکن وہاں پہ اگر شاپر جمع ہو جائیں گے تو بات پھر وہی آ جائے گی کہ وہ سیورج خراب ہو جائے گی اور وہ نہیں گزرے گا، اور گلی کے اندر سارا گٹر کا پانی جو ہے وہ جمع ہو جائے گا۔ ہم خود ہی مجرم ہیں، جن چیزوں کے ہم مجرم ہیں ہمیں کم از کم ان کا اعتراف جرم کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ کیا مائندہ یہ کام، اور وطن کی محبت صرف 14 اگست کو پیدا نہ ہو، وطن کی محبت 14 اگست کو پیدا، وطن کی محبت ازلی ہے، ابدی ہے اور تابد ہے، اور ہمیشہ کے لیے ہی ہے وطن کی محبت۔ ہاں 14 اگست سمجھ لیں یہ تجدید عہد کا دن ہے کہ آج ہم نے جو عہد کیا ہوا ہے اس کی تجدید ہو رہی ہے، مفاہمتی یادداشت پہ دوبارہ دستخط ہو رہے ہیں کہ جناب ان چیزوں پر ملک بنا ہے، یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہماری درست ہیں، یہ غلط ہیں، درست چیزوں کو جاری رکھا جائے، غلط چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اور مزید اصلاح کی جائے۔ اور سب سے بڑھ کر جو باتیں میں جس بات پہ اپنی گفتگو کو لا کے ختم کر رہا ہوں وہ یہ ہے، ہم وطنوں کی قدر کرنی۔ کس کے لیے؟ ہم وطنوں کی، ہم وطنوں سے پیار، اور بالخصوص جو بزرگ ہیں نا ان سے پیار کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہمارے جو اسلاف ہیں نا، اسلاف، وہ اپنے بچوں کو ایک تعلیم دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جو عمر رسیدہ شخص ہے نا اس کی عزت زیادہ کیا کرو۔ بچے پوچھتے نا جی وہ کس لیے، وہ وجہ کو کارنامہ ان کا کہا کارنامے چھوڑو، صرف یہی وجہ یاد رکھو کہ جو بوڑھا شخص ہے نا وہ تمہاری بنسبت حضور کے زمانے سے زیادہ قریب ہے، وہ تمہاری بنسبت کس کے زمانے کے قریب ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ بس یہی بات پیش نظر رکھو اور محبت کرو، تو یہی وجہ ناکافی ہے، یہ وجہ کافی رہے گی اس لیے کہ تم بزرگوں کی کیا کرو گے؟ محبت کرو گے۔ ہم وطنوں سے محبت کریں، صرف کہیں لکھ دینا کہ جناب سینئر سٹیزن لائن میں نہیں لگیں گے، وہ ڈائریکٹ اندر آ جائیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اندر بلا کے ان کو ذلیل کریں، لو جناب تھوڑا کام نہیں ہونا، تسی 4 ہفتے بعد آنا۔ تو یہ عزت یہ نہیں ہوتی کہ جناب ایک طرف سے آپ رسپیکٹ دے کے 4 طرف سے انہیں ذلیل کر دیں۔ رسپیکٹ جو ہوتی ہے وہ ہر طرف سے ہوتی ہے۔ اور آج اگر ہم یہ کہیں، ایک آدمی مثال کے طور پہ یہ ذہن بنا لے کہ جناب یہ بل بجلی کا بہت زیادہ آتا ہے تو میں نے چوری کی بجلی استعمال کرنی ہے، ابھی کہاں سے 2 لا کے میں بھئی چوری کی تم استعمال کرو گے تو وہ پھر ہمیں ادا کرنی ہوگی اور پھر لوگوں کے بلوں میں ڈالیں گے نا۔ تو یہ کہنا کہ جناب وہ زیادتی کر رہے ہیں تو میں بھی زیادتی کروں، یہ نظریہ قطعاً درست ہے۔ ایک آدمی کہ جناب میری جوتی چوری ہو گئی ہے تو میں بھی کسی کی لے جاؤں گا، تو یہ نظریہ درست ہے نہیں، یہ بیوقوفی ہے، یہ جہالت ہے۔ اس طرح کے معاملات ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ جب تک ظلم کا دروازہ نہیں رکے گا تب تک معاملات بہتر، اور ہم اپنے فعل کو ظلم ہی نہ سمجھیں۔ دین اسلام نے واضح پیغام دیا کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جائے گا، بیٹے کا بدلہ باپ سے نہیں لیا جائے گا۔ اور ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں، جس کے جہاں پر 4 ہاتھ پڑتے ہیں وہ اگلے کو ذلیل کر کے چھوڑتا ہے، قبر تک جا کے پہنچاتا ہے۔ تو لہذا دنیا عارضی ہے، بڑے بڑے تخت نشین فرعون، نمرود، یزید جیسے جنہیں تختوں پہ بڑا مان تھا، ان کی حکومتیں صرف 2-4 دن کی رہیں اور ہمیشہ کے لیے کیا رہا ہے؟ تعلق رہا۔
کون سا؟ جو دین کے نام پہ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ یہ تعلق کیا رہا؟ حضرت آخری بات یہ میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی کی تھی اور پھر بات ختم۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کی حاکم، اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی سلطنت، لیکن اپنی سلطنت پہ مان، اپنے ریاست پہ مان، اور ان کی ریاست بھی اسلامی، اور حضرت عمر وہ جن کے سائے سے شیطان بھاگ جائے۔ حضور فرمائیں ان کی زبان پر رب بولتا ہے۔ حضور فرمائیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، اتنی شان والے۔ اور وہ حضرت علی کو کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت علی کو کہتے ہیں حضرت عمر کہ ایسا کریں اپنی ایک بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ قبر میں یہ نسبت میرے کام آئے، کہ جو اہل بیت سے میرا رشتہ قائم ہو جائے اور یہ رشتہ کام آئے۔ یعنی کہ اتنی بڑی سلطنت کا بھی حوالہ وہ نہیں دے رہے، ان کو پتہ ہے کہ قبر و حشر میں جو چیز کام آئے گی وہ رب کی رضا، وہ رب کے محبوب کی رضا، اور یہ نیکیاں ہی ہماری کام آئیں گی۔ تو دعا یہ ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہمیں اپنے وطن، اپنے ہم وطنوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔